ستانے کا بہت شکریہ۔ فروخ صاحب، کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آنے والے دنوں پہ تو سارا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت لینینسی اور لیٹیٹیوڈ دیا ہے ابھی تک، اور اب یہ سارا کا سارا سپریم کورٹ کے اپنے ہی اوپر ہے، اس کی بینچ کے اوپر ہے، اس کی اپیلیٹ کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے گی، کیونکہ جہاں تک کہ فیصلے کا تعلق ہے میرے حساب سے تو اب کوئی گنجائش لیگلی رہتی نہیں ہے، لیکن میری اوپینین سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک سپریم کورٹ کا اپنا کوئی آرڈر نہیں آئے۔ تو یہ اٹ از ناؤ، یہ تمام باتیں ایک جگہ سپریم کورٹ پہ اب سارا برڈن ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، چاہے کوئی فیصلہ دے۔ سپریم کورٹ چاہے یہ فیصلہ دے دے کہ جناب کنٹیمپٹ کی بنتی، سپریم کورٹ اپنا پرانا ڈیسیجن ریوائز کر دے، کلیریفائی کر دے، یا کچھ اور کر دے، اب سپریم کورٹ کو اب فیصلہ کر دینا چاہیے۔ اور میری خواہش تو یہی ہوگی کہ 248 پر بھی سحر حاصل فیصلہ سپریم کورٹ کا آئے فیوچر کے لیے بھی، تاکہ گائیڈ لائن بن جائے۔ کنٹیمپٹ کروں تو منع کر دیجیے گا، لیکن کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت تقریباً واضح نہیں ہے کہ کیا آپشنز کافی بند نہیں ہو گئی ہیں؟ دیکھیے، واضح تو اس دن ہو گیا تھا جب ریویو پٹیشن ڈسمس ہوئی تھی، لیکن اب تو کنٹیمپٹ در کنٹیمپٹ ہو گئی نا۔ اب لاسٹ میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا وہ یہ پاس کیا کہ اگر آپ ہمارے آرڈر کو غلط سمجھ رہے تھے، پرانی باتیں بھول جائیں، اس کو اب آپ خط لکھ دیجئے اور فلاں تاریخ کو آپ ہمیں انٹیمیٹ کر دیجئے۔ کہہ دیا میں نہیں لکھتا۔ تو اب یہ بھی اب آرگیومنٹ نہیں چلے گا کہ جناب مجھے تو اٹارنی جنرل نے اور لا منسٹری نے اور لا سیکٹری نے اور نرگس صاحبہ نے یہ بتایا تھا، تو میں ایڈوائس کی گراؤنڈ پہ ہی ہے۔ اب وہ سونا صاحب، یہ ایڈوائس اتنی زبردست قسم کی جو ایڈوائس ہے وہ کون دے رہا ہے ان کو کہ بھائی یہ آپ چٹھی نہ لکھیں، کیونکہ آپ کا جو صدر ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہے، ٹریزن، غداری ہو جائے گی ملک کے ساتھ، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، عدلیہ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، وہ عدلیہ جس کو آزاد کرنے کی آپ اپنے سر سیرا لیتے ہیں کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور عوام کے لیے انصاف کی۔ جی فرمائیے۔ فیصل، دیکھیے، وزیر اعظم پاکستان کو کوئی بھی نہیں گائیڈ کر رہا سوائے آئین پاکستان کے، اور انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وزیر اعظم پاکستان کی اس ریکویسٹ کو کہ تحمل سے سپریم کورٹ اس کو سنے، اور اس کے جو پہلو ڈسکس ہونے والے رہ گئے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ آپ کے آئینی محض کہہ رہے تھے، ان کے اوپر بھی ایک مفصل ڈسکشن ہو۔ اور یہ میں وزیر اعظم پاکستان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آخر عدلیہ کو اس کیس کے اوپر فیصلہ کرنے میں جلدی کیا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کو اگر استثناء حاصل ہے جیسا کہ آئین پاکستان کہتا ہے، تو آصف علی زرداری صاحب کو تو اب 1 سال سے زیادہ وقت نہیں رہ گیا ان کے صدر پاکستان رہنے کا۔ تو اصل میں یہ آصف علی زرداری صاحب کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدر پاکستان کے عہدے کا مسئلہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھ جیسا بھی یہ بات ہوئی کہ سپریم کورٹ نے تو کہا کہ بھائی آؤ استثناء پر ڈسکشن کر لیتے ہیں، کہ فیروز صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، سر آئین کہہ رہے ہیں، سونا صاحب گائیڈ کر رہے ہیں، آئین کیا گائیڈ کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر نہ حکومت کو کوئی ابہام ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ کو کوئی ابہام ہے کہ صدر پاکستان کے استثناء کے مسئلے کے اوپر اس پارلیمنٹ جناب سونا صاحب، جناب یہ بات بہت گھوم رہی ہے، میں ڈائریکٹلی پوچھ لیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا آرڈر نہ ماننا وزیر اعظم صاحب نے فخریہ طور پہ پی ایچ ڈی کے جو اسکالرز ہیں ان کے سامنے یہ مطلب کھلے ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے، 6 مہینے کے لیے جیل جانا چاہیے یا پھانسی چڑھنا چاہیے؟ یہ کس قسم کی رسپیکٹ فور دی جوڈیشری ہے؟ دیکھیں فیصل، یہی ایک ابہام ہے جو آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ ابہام میں پیدا کر رہا ہوں؟ وزیر اعظم پاکستان نے، دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے 2 آپشن جو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک فورم کے اوپر کہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان کے خلاف خط نہیں لکھا جا سکتا، کوئی مقدمہ ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ یہ مقدمہ شروع کرتے ہیں تو ان کے خیال میں، وزیر اعظم کے خیال میں، یہ آئین سے غداری ہوگی۔ جناب عالی، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے سنا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ 6 مہینے جیل جانا بہتر ہے پھانسی چڑھنے سے۔ دیکھیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 صورتیں جو اس وقت آپ کے اور میرے سامنے ہیں وہی انہوں نے وہاں بچوں کے سامنے رکھی، کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر خط نہیں لکھو گے تو 6 مہینے تک سزا ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں خط لکھوں گا تو آئین پاکستان سے غداری ہوگی جس کی اوپر انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ جناب انہوں نے کہا تھا کہ میں صدر کی کمر میں چھرا نہیں گھونپ سکتا، انہوں نے یہ کہا تھا۔
دیکھیے یہ ان کا اپنا ایک پولیٹیکل نقطہ نظر ہے، تو میں نے یہ تو عرض کی نا کہ وہ پاکستان کے نہیں صدر کے وزیر اعظم ہے. سر آئین کہاں سے گائیڈ کر رہا ہوں ساری باتیں؟ فیصل وہ صدر فروخ صاحب سے آئین سمجھ لیں. آئین کی پاسداری کے لیے انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے اور اس حلف پہ قائم رہنا ہی ان کے لیے ضروری ہے. آرٹیکل 189 سونا صاحب بڑے اچھے شریف آدمی مجھے لگ رہے ہیں، ان سے یہ پوچھئے کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام آرڈرز بائنڈنگ ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ وداؤٹ اینی ڈسکشن 189 کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد 248 پہ آئیے. 248 پہ جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ جو لٹرل انٹرپریٹیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے، لیکن جو اس کا پرپوسو انٹرپریٹیشن ہے، یعنی جیسے آرٹیکل 209 اور 211 تھا کانسٹیٹیوشن کا، اس میں یہ تھا کسی بھی عدلیہ کو جورسڈکشن نہیں ہوگا جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز میں. لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے چودھری افتخار والے کیس میں ایکسرسائز کیا جورسڈکشن اور اس کو انٹرپریٹ کیا پرپوسولی. میں اس کی ٹیکنیکل پہ ایک لمحے واپس آتا ہوں. میں سیاسی اس کا اینگل بھی لے رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ سیاسی بیان ہے. چودھری صاحب یہ جو انہوں نے فرمایا کہ سیاسی بیان رہا ہوگا کہ صدر کی کمر میں چھڑا نہیں گھونپ سکتا اور میں پھانسی نہیں چڑھوں گا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے سیریس ہے گورننس یا اس ملک کو سدھارنے کے معاملے میں، یا بس وقت کاٹنا اور کسی نہ کسی طرح نکالے جائیں؟ یہ بالکل میں ایک فکرہ کوٹ کرتا ہوں. اب ماشاءاللہ سینیٹر بن گئے ہیں سید مشاہد حسین صاحب، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا لٹو تے پھٹو. اس حکومت کا جس کے نام نہاد وزیر اعظم گیلانی صاحب ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور میں وزیر اعظم کو وربیٹم کوٹ کرتا ہوں اور میں سونا صاحب کو کہتا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں آنکھیں سنتی بھی ہیں اور دیکھتی بھی ہیں. میلسی کے جلسے میں گیلانی نے یہ کہا کہ میں خط نہیں لکھوں گا، میں وزیر اعظم ہوں، چپڑاسی نہیں ہوں. کیا یہ پوری دنیا نے نہیں سنا؟ بالکل. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں قریش صاحب کہ یہ اصل میں کسی صورت میں بھی، یعنی جتنے بھی حکمران گروہ اس وقت موجود ہیں بشمول دیگر پارٹیوں کے، یہ سارا اقتدار کا کھیل کھیل رہے ہیں اور ان کو عوام کی، قانون کی، سپریم کورٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ملک سارا ڈوب رہا ہے، سارے تباہ ادارے ہو گئے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ 8,500 روپے کی گزشتہ 4 سالوں کے اندر پبلک ایکسچیکر کی لوٹ مار اور ٹیکس چوری ہوئی ہے. ان کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے. آپ نے بھی پوچھا نا امیر العظیم صاحب سے کہ صدر کا خطاب اور پاکستان کی اور بلوچستان کی بالخصوص صورتحال، وہ کسی نے کہا تھا کہ نہ ہاتھ میں خنجر ہے نہ دامن پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ صدر زرداری کو ہر طرف ساون کے اندے کی طرح ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آ رہا ہے. اور سونا صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ وزیر اعظم یعنی جلدی کیا ہے ہمیں. وزیر اعظم نے کا فرمان کوٹ کیا کہ جی سپریم کورٹ کو جلدی کیا ہے. میری تو گزارش یہ تھی کہ 16 دسمبر 2009 کو ہونے والے فیصلے پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس ملک کے اندر جو عام اور غریب آدمی ہے، جو جیلوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں گل سڑ رہا ہے، وہ کیا سوچے گا اس بات کے اوپر کہ ہمارے ملک کے جو ایپیکس کورٹ ہے اور اس کے سامنے ملک کا سب سے ذمہ دار عہدہ ہے، وہ اس کی کیسے دھجیاں بھی کھیر رہا ہے. جی عام شخص صاحب، عام شخص دیکھ رہا ہے. میری بات دیکھیے، عام شخص ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا، میری بات مکمل ہو جائے. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی آپ کھلوا لیں، کسی نے منع نہیں کیا. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی کھلنا چاہیے. پاکستان کس طرح آج کی آزاد قتل ہوا اس کا بھی کیس کھلنا چاہیے. ایک ملک قتل ہوا تھا. میں سونا صاحب سے درخواست کرتا ہوں ملک کے قتل کا مقدمہ بھی کھلنا چاہیے، بھٹو صاحب کے قتل کا، اور ڈکٹیٹروں کا ساتھ دینے والوں کا مقدمہ بھی کھلنا چاہیے، ڈکٹیٹروں کو پنپنے کا موقع دینے والے قاتلوں کا کیس بھی کھلنا چاہیے. بھاگنے والے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کچھ ہونے والا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسٹریٹ کے اندر ہو رہا ہے، عوام کے اندر ہو رہا ہے.
وہ ایک تبدیلی کے لیے تیاری کر چکے ہیں اور آپ دیکھ چکے ہیں اس کے منظر کچھ، اور آئندہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے لوگ اپنے دلوں کے اندر وہ غصہ اپنے دلوں کے اندر وہ رکھے ہوئے ہیں، جب انہیں موقع ملے گا وہ ان حکمرانوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے، اپنے ووٹ کو کاسٹ کریں گے، اور اگر انہوں نے ووٹ کو بھی ایمانداری سے کاسٹ کرنے کا موقع نہ دیا تو پھر یاد رکھیے کہ وہ راستہ ہوگا کہ جسے ہم آج عرب سپرنگ کہہ رہے ہیں۔ امیر صاحب، آپ کو یہ خدشہ نہیں لگتا کہ اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی وجہ سے اس وزیر اعظم کو ڈسمس کیا جاتا ہے تو یہ بغیر اس 4.5 سال کی تباہی کا حساب دیے آرام سے یہ ایک سیاسی شہید بن کے الگ ہو جائیں گے؟ ان کا فائدہ ہی فائدہ نہیں ہے اس کیس میں؟ میں نے تو پہلے بھی یہ عرض کیا کہ پیپلز پارٹی اسی لائن پر ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ اپنی حکمت عملی چھپائی نہیں ہوئی، اور وہ بیان کر رہے ہیں ایک نئے وزیر اعظم سندھ سے آئیں گے، ناموں کا بھی انتخاب ہو چکا ہوا ہے، وہ اپنی پوری داؤ پیچ جو ہے وہ لگا کر اس وقت سٹیج کے اوپر موجود ہیں۔ البتہ یہ سوچنا ہے کہ پیپلز پارٹی بالآخر عوام کی عدالت سے سرخرو ہو جائے گی، آنے والا ہر دن میرا خیال ہے کہ ان کے چہرے پر ایک سیاہ دھبے کا اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں انہیں عوام کو فیس کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن امیر صاحب، بات خالی الیکشنز میں جیتنے کی یا پارٹی کی فیوچر کی نہیں ہے، بات یہ بھی تو ہے کہ 4.5 سال میں اتنی کرپشن ہوئی ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں، جو لوگ مرے ہیں، جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو بھتہ خوری ہوئی ہے، اس کا کوئی حساب بھی تو کہیں ہونا چاہیے نا؟ تو اس کا حساب تو عوام ہی لیں گے نا۔ عوام کا حساب تو یہاں اس وقت جو مقتدر طبقے ہیں یہ سارے اکٹھے ہیں، تو مطلب الیکٹیبلز موجود ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، پنجاب میں بھی ہر صوبے کے اندر، اور آپ اس کے اندر ان کی گٹھ جوڑ جو ہے وہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، اور امریکہ بہادر ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے۔ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جی اس کو ہر جگہ ہر سٹیک ہولڈر کو ایک حصہ دے کر وہ بیٹھے نگرانی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ بھی دوسرے کے خلاف کوئی بڑکے مار سکتے ہیں، آپ پھنکاریں مار سکتے ہیں، لیکن ڈس نہیں سکتے، اور سسٹم کے نام پر جو ہے وہ ان سب